اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 14 تاریخ کا عمل جو ہے اور حاصل وظیفہ سموار کا دن ہے، تو آپ لوگ اگر اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں جو ہے خوشحالیاں، کامیابیوں، کامرانیاں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اس مغفرت والے عشرے میں جو ہے اور حاصل رحمتوں برکتوں کے مہینے میں اپنے بندے کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کرتی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے روزہ دار ہیں اور روزہ داروں کی دعا اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی اتنے اس پیارے مہینے میں جو ہے ٹالتی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے باوضو رہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن پاک اور گناہوں سے بچیں۔ تو آج کے اس عمل پر جو ہے عمل پیرا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے اپنے رزق میں، اپنے مال میں، دولت میں، عزت میں اضافہ پائیں گے اور برکت پائیں گے۔ تو اور اس میں اتنی رحمتوں کی بارش ہوگی آپ کی نسلوں پہ، گھروں میں، کہ آپ جو ہے اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ جو ہے مانگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے، تو ہم اس کا صحیح طرح سے صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے جب وہ ذات ہمیں دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے جو گھر کی خواہش میں ہوتے ہیں، اولاد کی، مال کی، دولت کی، تو آپ لوگ ہوس میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جو پیارے انبیاء کرام تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کامل زندگی کا جو تھے مکمل نمونہ تھے، تو آپ لوگ کی زندگی جو ہے بہت سادہ تھی۔ آپ لوگ زیادہ عیش و عشرت پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ لوگ نے عاجزی انکساری کے ساتھ جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا اللہ سے مانگا کریں۔ زیادہ مانگنا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ حد سے زیادہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ سے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اپنی ضرورت کے مطابق مانگا کریں تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کی ہر دعا کو ضرور سنتی ہے اور ضرور قبول کرتی ہے۔ تو اس عمل کے کرنے سے ہر آپ کی مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ جو آپ کی کافی سالوں سے حاجت پوری نہیں ہوئی وہ آج پوری ہو جائے گی۔ آج کے دن آپ کا ہر کام بگڑا ہوا سنور جائے گا۔ آج چاند کی بھی 14 تاریخ ہے، تو اس رات جس حالت میں بھی آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور سنتی ہے۔ یہ بہت ہی باکمال ہے۔ اس وظیفے پر اور اس جو ہے آیت پر عمل کر کے انبیاء کرام نے بھی اپنی زندگی میں آسانیاں اور اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا پایا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں اور اس کو اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے لے لیتی ہے۔ وہ ہمیں اپنے برگزیدہ اور خاص بندوں میں شمار کر لیتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے زیادہ پیارے بندے بننا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس پیارے پیارے ناموں سے پکار کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو آیات ہیں ان کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ جو آپ لوگوں کو عمل بتائے جاتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے۔ ان پر عمل کر کے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں تو وہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو مایوس اور خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے گی۔ آپ کا محتاجی سے جو ہے بالکل جان چھڑائے گی اور خاتمہ کر دے گی۔ آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی جو ہے برگزیدہ نیک بندے ہوں گے جو کہ اس موقع کو پا کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق دیتی ہے، اور وہ بہت ہی بدقسمت ہوتے ہیں جو کہ ایسے دنوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے رزق میں اگر ترقی چاہتے ہیں، نیک صالح اولاد چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، اچھا روزگار چاہتے ہیں،
اور اپنی دنیا اور آخرت میں مغفرت چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی منزلوں میں آسانیاں اور کامیابی اور کامرانیاں چاہتے ہیں، تو آپ نے جو میں عمل بتانا ہے آج اس پر کر لینا، تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے دن بدل جائیں گے، آپ کے دن پھر جائیں گے، آپ نیکسٹ سال یہ رمضان آنے تک مالا مال ہو گئی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ جو ہے اس وظیفے پر جو ہے صحیح طرح سے عمل کیجئے گا، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر سکپ کر کے نہ دیکھا کریں، یہ بہت ہی بھاری عمل ہوتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی کوئی کمی بیشی غلطی گستاخی ہو تو ہم الٹا جو ہے گناہ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے لیے یہ آسانیاں اور ایک وسیلہ بنایا ہوتا ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں کامیابیاں خوشحالیاں لا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے اس سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے جو کہ صدیوں سے اس پر عمل کر رہے ہیں برگزیدہ ہستیاں، آپ لوگوں نے بھی ان کے یہ تسبیح کو، ان کے یہ عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر تو اپنی زندگی میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے خوش قسمتیاں لا لینی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سنوار لینا ہے۔ تو آپ لوگ ایک ایک نقطہ، ایک ایک پوائنٹ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس سے جو ہے اپنے رزق میں برکت پیدا کر سکیں، اپنی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور کر سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کے مددگار کوئی نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کریں، ہر چیز اللہ کے آگے رویا کریں، گڑ گڑایا کریں، بندوں کے آگے بالکل نہ رویا کریں۔ دیکھیں انبیاء کرام پر بھی بڑی سے بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، بڑی سے بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ کا یقین نہیں چھوڑا اور وہ کامیاب رہے دنیا اور آخرت میں۔ تو آپ لوگ بھی اگر دنیا اور آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں سے صدقات وغیرہ کیا کریں، اپنے اولاد مال جان کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آج چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیکن آپ کا باوضو ہونا شرط ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس سارا دن ہے، آپ کا تعلق ملک کے جس کونے سے بھی ہے، جس کنٹری سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں، جب بھی 14 رمضان کا دن آئے تو آپ لوگ یہ عمل کر لینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ ایسا وظیفہ ہے یہ جو کہ دوسرے وظیفوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اس کا، تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا معجزہ دیکھیں گے اس وظیفے کے اس مجرب عمل سے۔ تو آپ لوگ نے سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ جب ہم کسی بھی کام سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں تو ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے اور ہم شیطان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ لوگ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، آپ لوگوں کو اگر یہ مشکل لگتا ہے تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی ایک اپنی ہی فضیلت ہے، یہ سب درودوں کا سردار ہے جو کہ نماز میں بھی دعاؤں میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درود کے بنا کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی اور ہماری مغفرت کرے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے جو ہے اس مغفرت والے عشرے میں اپنی حاجت کی، اپنی خواہش کی دل ہی دل میں نیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، جولی پھیلاتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے مانگنا ہے۔ تو پھر جو عمل کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے سب سے پہلا عمل ہے وہ کون سا ہے، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر آیت نظر آ رہی ہوگی جو جسے کہ آیت کریمہ کہتے ہیں۔ تو آیت کریمہ خود ریپریزینٹ کر رہی ہے کہ کرم کرنے والی، کرم
کی بارش کرنے والی آیت ہے یہ، تو آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی حضرت یونس کا بھی واسطہ دینا ہے کہ جیسے آپ نے پیغمبر حضرت یونس کی مشکل کو حل کیا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ویسے ہی ہماری بھی قبول فرما۔ وہ آیت لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ لوگ نے صرف اور صرف پڑھ لینی ہے 11 بار۔ اس کو 11 بار پڑھنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جو سیکنڈ پہ عمل کرنا ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ کا، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ہائی کوالٹی اعلیٰ ناموں کے ساتھ پکاریں، جس ناموں کے ساتھ اللہ کے کلام کی شروعات ہو رہی ہے، سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ لوگ نے صرف اور صرف 14 طریقہ ہے تو 14 بار پڑھ لیجیے گا اس کو، اور اس کے بعد اپنی حاجت مقصد کو دل ہی دل میں اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو عمل ہے وہ آپ لوگ نے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اس لحاظ سے آپ لوگ نے 11 بار استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے آپ لوگ نے جو ہے استغفر اللہ کا کثرت سے بھی ورد کر سکتے ہیں چلتے پھرتے اس پورے عشرے میں، اور وظیفے کے لحاظ سے 11 بار اس کو پڑھ لینا تیسرے نمبر پہ، اور پھر درود شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے آگے جولی ہاتھ پھیلاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگنا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو ہے چاند گرہن بھی لگنے والا ہے، دن 10 اور اوپر 40 پہ، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، اور جو اس میں عمل بتایا گیا ہے وہ اس ٹائم ضرور کرنا، اور آپ کی ہر مصیبت ہر مشکل دور ہوگی اور ہر دعا قبول ہوگی اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت ہی بے نیاز ہے، وہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے اس وظیفے کو ایز اے فی سبیل اللہ، جیسے آپ سے اجر و ثواب کی نیت سے شیئر کیا جاتا ہے، اس کو مزید آگے پھیلایا کریں تاکہ آپ اور ہم اجر ثواب کے اور زیادہ مستحق ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے ہو جائیں، اور اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں۔ اور آپ لوگ جب اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے یاد کریں گے اور اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں پائیں گے، آپ لوگ غربت سے خوشحالی کی طرف، امیری کی طرف آ جائیں گے۔ آپ صدقات وغیرہ بھی کیا کریں، چاولوں کے اوپر اگر پڑھ کر غریب مستحق کو دیں گے تو آپ کے رزق میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہی عمل آپ لوگ اگر چاول یا آٹے کے اوپر کر کے بھی کسی مستحق کو دے دیں گے تو وہ آپ کا ایک صدقہ ہو جائے گا، اور آپ کی بلائیں ٹال جائیں گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندوں میں شمار ہوں گے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس پر جیسے بھی بتایا جاتا ہے سیم ویسے ہی عمل کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ سے راضی ہو، اور اس میں ذرا بھی کوئی کمی بیشی یا غلطی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اس سے پھر جو ہے وظیفہ نہیں رہتا، اور جو ہے صحیح اس کا جو قبولیت ہے اور اس کا جو عمل کا اثر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ جو ہیں بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے۔ تو آپ لوگ جو ہے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے گا، اور اپنے ذکر و اذکار کو جو ہے اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا جاری رکھیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اجر عظیم۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، صدق اللہ۔